السلام علیکم۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ، خادم مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت، اور آپ دیکھ رہے ہیں امین قادری مالیگاؤں ایکسپوز۔ 8 ستمبر 2017 کو مالیگاؤں کی تعزیہ کمیٹی نے یوم مباہلہ اور یوم اعلان ولایت علی کے نام سے ایک جلسہ رکھا تھا، جس میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے مبلغ سید امین قادری صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ یوم مباہلہ اور یوم اعلان ولایت علی منا کر ہم اپنے حلالی اور ایمان والے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آج کی یہ محفل یوم مباہلہ اور شب ولایت شب اعلان ولایت مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہر مالیگاؤں اہل سنت تعزیہ کمیٹی کی جانب سے منعقد کی گئی ہے۔ اے محبوب، آپ ڈر سنانے والے ہو اور آپ ہر قوم کے لیے ہادی ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ذرا توجہ کریں، لوگ کہتے ہیں اب تو یوم مباہلہ منا رہے امین القادری، تو ان کے قدم رافضیت کی طرف تو نہیں ہے؟ او پاگل، اہل بیت کی محبت میں کوئی رافضی نہیں ہوتا، اور صحابہ کی دشمنی میں رافضی ہوتے ہیں۔ ہاں، اور ہم یہ یوم مباہلہ منا کر یا شب اعلان ولایت علی منا کر ہم دو ثبوت دے رہے ہیں، ایک تو اپنے حلالی ہونے کا اور ایک تو اپنے ایمان والا ہونے کا۔ اس اعلان کے بعد جہان اہل سنت و جماعت میں ایک طرح کی کھلبلی مچ گئی، کیونکہ آج تک کسی سنی نے اس عنوان سے جلسہ منعقد نہیں کیا، بلکہ اس طرح کے عنوانات پر تو راوزی شیعہ جلسہ منعقد کرتے رہتے ہیں اور اس دن کو عید غدیر خم کہہ کر مناتے ہیں۔ تو پھر اس آدمی نے سنیوں پر حرامی اور بے ایمان ہونے کی تہمت کیوں لگا دی، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور بخوبی جانتا ہے کہ سنی کبھی بھی اس عنوان سے جلسہ منعقد نہیں کرتے۔ جن لوگوں کو سنی اور شیعہ کے اس فرق کے بارے میں تھوڑا سا بھی علم تھا، انہیں یہ بات بہت بری لگی اور یہ سوال پریشان کرتا رہا، لہٰذا وہ لوگ یہ سوال لے کر علماء سے رجوع ہوئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ علماء جنہوں نے خلوص و محنت سے علم حاصل کیا اور وفاداری سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے اس شخص کے بارے میں تحقیق شروع کر دی۔ اس کے پچھلے بیانات جو نیٹ پر موجود ہیں انہیں مکمل طور پر سننے لگے۔ ایک جگہ اس آدمی نے کہا کہ پنجتن سے بہتر کوئی عنوان نہیں ہے، اور پنجتن کی ترتیب اس طرح بیان کی: فاطمہ، حسین و حسن، مصطفیٰ، علی، اور صاف الفاظ میں یہ بھی کہا کہ فاطمہ ان پانچوں میں سے، ان پنجتن میں سے ترتیب کے لحاظ سے پہلے درجے پر ہے۔ 18 ذی الحجہ کو نبی حج سے آ رہے تھے، لوگ کہتے ہیں سنی تعزیہ کمیٹی کے لوگ پاگل ہیں، اتنا خرچہ کیا کس کے لیے؟ علی کے لیے۔ منبر لگایا، وہ امین القادری کو بٹھایا اور اس میں بھی پوری تقریر پنجتن پہ کر دی۔ میں نے کہا خدا کی قسم اس سے بہتر عنوان ہو تو لا کے دے، اس سے بہتر عنوان ہو تو لا کے دے۔ پنجتن، وہ وارث پاک کا شہدہ فاطمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کون ہے جو پنجتن میں 5واں تن ہے، بلکہ یہ کہوں کہ پنجتن میں پہلا تن ہے، پنجتن میں پہلا تن فاطمہ۔ لیکن میں نے چونکہ عورت ہونے کے حساب سے 5واں بیان کیا، ترتیب کے اعتبار سے تو وہ پہلی ہے، لیکن میں نے 5ویں نمبر پہ بیان کیا۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ اس کی ایسی باتوں کی وجہ سے علماء کرام نے پنجتن کے عنوان ہی سے متعلق کئی بیانات سنے۔ اس شخص کے ان بیانات میں کیا ملا، یہ آپ کو بتانے سے پہلے ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں۔ مسند احمد اور امام حاکم کی المستدرک میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: اے علی، تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہود نے ان سے دشمنی کی، یہاں تک کہ ان کی ماں پر بہتان باندھا،
और नसारा उनके दोस्त बने, यहाँ तक कि जो मर्तबा उनका ना था वहां जा उतारा। मौला अली फरमाते हैं, सुन लो, मेरे मामले में दो शख्स हलाक होंगे, एक दोस्त मेरी तारीफ में हद से बढ़ने वाला जो मेरा वो मर्तबा बताएगा जो मुझ में नहीं, और एक दुश्मन मुफ्तरी जिसे मेरी अदावत इस बात पर उभारेगी कि मुझ पर तहमत लगाए। अमीन कादरी के मामले में उलमा इकराम ने इस हदीस की रोशनी में ही तहकीक की कि आया ये आदमी अपने पसंदीदा उन्वान पंजतन के मामले में दयानतदारी ईमानदारी से बयान करता है या फिर इफरात व तफरीद करता है, यानी कि हद से बढ़ा देता है या फिर कमी कर देता है। जितने भी वीडियोस देखे और सुने गए सब में यही बात सामने आई कि इसने पंजतन अहले बैत के फजाइल मोहब्बत के नाम पर शिया राफजी फिरके के अंदाज इख्तियार किए हुए हैं और राफजी शिया अकायद फैला रहा है। और ऐसा नहीं है कि उसने किसी किताब से पढ़ ली कोई बात या कोई वाकया और ऐसे ही सुना दिया, बल्कि उस आदमी ने खुद कहा है कि वाकयात बयान करना सिर्फ मकसद नहीं होता बल्कि अकीदा बनाना मकसद होता है। ये देखिए, आप खुद सुन लीजिए। यानी खालाओं के नाम पे भांजियों के नाम रखे गए। मोहसिन तो बचपन में इंतकाल कर गए। अब यहां मैं एक बात और भी अर्ज करूं, क्योंकि सिर्फ वाकयात बयान करना मेरा मकसद नहीं बल्कि आपका ईमान बचाना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ है कि अमीनुल कादरी को क्या हो गया, वो हुसैन हुसैन कर रहा है, अली अली कर रहा है, पूरे शहर को शिया तो नहीं बना देगा। मैंने कहा पागलो, हुसैन हुसैन करना शियत थोड़ी है। अगर हुसैन हुसैन करना शियत होती तो नबी थोड़ी हुसैन हुसैन, अली अली करना अगर राफजियत होती तो मेरे आका अली अली थोड़ी करते। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा ही था तो इतने दिन से उलमा इकराम क्या कर रहे थे और उन्हें ये बात क्यों पता नहीं चली। तो इसकी कई वजूहात हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियोस में उनको बताता रहूंगा। सबसे पहली वजह तो यह है कि अवाम की लाइल्मी इतनी है अपने मजहब के मामले में और सही तरीके से अवाम खुद अपनी जरूरियात दीन और जरूरियात अहले सुन्नत से भी वाकिफ नहीं है, इसलिए अवाम एक अरसे तक इस आदमी के बयानात में मिले हुए रावजी जहर को महसूस नहीं कर पाई। और दीगर जो वजूहात है उनमें से एक और अहम वजह यह भी है कि ये राफसी शिया फिरका अपने अकायद फैलाने के लिए बहुत फरेब करते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियोस में तोहफा इस्ना अशरिया किताब के हवाले से उन मकायद का जिक्र करूंगा। और उलमा इकराम ने इस बारे में क्यों अभी तक बात नहीं की, इसकी भी वजह इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में जिक्र करूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी और मुझे अभी दूसरी बात बतानी है। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि उलमा से अवाम ने रुजू किया, तो उलमा ने जब ऑडियो सुने हैं तो साफ शफाफ तौर पर देख लिया है कि यह आदमी अवाम में सुन्नियत के नाम पर रावजियत की बुनियादें मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके आपके सामने वो बातें रखूंगा जो इस आदमी अमीन कादरी ने स्टेज पर पूरे जोश जज्बे से बयान की है और लोगों से वाह वाह कहलवाया है। इसके बाद इस तरह की बात जो शिया किताब में है, मैं वो किताब का हवाला दिखाऊंगा, किताब का पेज दिखाऊंगा और वहां पर वो बात अंडरलाइन की हुई है जो अमीन कादरी की जबान से निकली है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जो फातिमा का शौहर होगा उसके बराबर कोई नहीं होगा। अली वो वली है जिसके बारे में आका ने फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, सब लोग अलग अलग दरख्तों से है, अलग अलग शाखों से है, मैं और अली एक ही शाख से पैदा किए गए हैं, मैं और अली एक ही नूर से पैदा किए गए हैं। आका फरमाते हैं खैबर में जब, और फिर कुरान का अनफुसना व अनफुसकुम, कि तुम खुद आओ और हम खुद आते हैं। बेटों की हैसियत से तो हसनैन का इंतखाब है, घर की खातून की हैसियत से सैयदा का इंतखाब है, लेकिन तुम खुद आओ हम खुद आते हैं। तो इसमें क्या है, तुम खुद आओ और हुजूर से कहलवाया जा रहा है हम खुद आते, आका चले जाते, अली को क्यों ले गए? जब अल्लाह कह रहे हैं कि तुम खुद आओ हम खुद आते हैं, तो इसमें तो गोया के बजाहिर अली का जिक्र नहीं है। अगर ये होता कि तुम अपने घर के मर्दों को भी लाओ, हम अपने घर के मर्दों को ला लाए, फिर शाहे मर्दा को ले जाते
محمد ہے اور اسے یہ دو جسم ایک جان جو کہتے ہیں اسی کا نام محمد ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ علی رسول ہے یا رسول علی ہے. ہم حلول کے قائل نہیں ہیں، لیکن آپ نے کہا ہے نا کہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ تو من شدی، تو من شدی من تو شدم، تو جا شدی من تن شدم تا کس نہ گوید بعد ازی تو دیگری من دیگرم. کہ تو تن ہو جا میں جان ہو جاؤں، تو من ہو جا میں جان ہو جاؤں، پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو الگ ہے اور میں الگ ہوں. اگر اس فنائیت کا جلوہ دیکھنا ہے تو قرآن کہتا ہے انفسنا. علی کو رسول اللہ کی ذات میں وہ فنائیت حاصل تھی کہ اللہ نے حسنین کا ذکر الگ کیا، سیدہ کا ذکر الگ کیا، اور علی اور رسول اللہ کا ذکر ایک ساتھ. یہ مولا کائنات کی شان، یہ علی مرتضیٰ کا مرتبہ ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت علی کی تلوار چلتے دیکھی، کسی کا نام نہیں لیا. 3 چیزیں، بیٹے لائے، عورتیں لائے، خود آئے. حضور نے فرمایا فاطمہ. حضور عورتوں کی بجائے اپنی بیٹی کو لے جا رہے ہیں. خدا کی قسم حضور نے فاطمہ کو کیوں چنا؟ نبی کی ازواج پر میرے ماں باپ قربان، ہم نے سوال ہی کب کرنا ہے، لیکن نبی نے فاطمہ کا انتخاب کیا. کون فاطمہ؟ اس پہ گفتگو بعد میں ہوگی اگر وقت رہا. علی کو کس حیثیت سے انفسنا، علی کو گویا کہ نبی نے نفس رسول قرار دیا. نفس رسول آپ سمجھتے ہیں؟ نفس رسول سمجھتے ہیں؟ اور نفس رسول کا مطلب کیا ہے؟ نفس رسول کا مطلب کیا؟ تو میں اور میں تو. اسی کو کہتے ہیں نفس، اسی کو کہتے ہیں نفس. میں تو میں. آپ کہیں گے یہ تو آپ منطق کرتے ہیں. میں منطق نہیں کرتا، ذرا حدیث پڑھ لیں. حضور فرماتے علی انت منی وانا منہ، دمک دمی لحمک لحمی. تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تیرا خون میرا خون ہے اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے. انفسنا وانفسک. لوگ کہتے کیا علی کرتے ہو؟ قرآن علی کرتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب یہ دیکھیے شیعہ کتاب آپ کے سامنے ہے اور اس کا پیج نمبر، کتاب، اس کی جلد سب آپ کے سامنے صاف صاف نظر آ رہی ہے، اور اس لائن کو بھی انڈر لائن کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مناسبت ہے اور ایک طرح کی بات کہی گئی ہے جو شیعہ کتاب میں لکھی گئی ہے. شیعوں کا اور رافضیوں کا جو عقیدہ ہے وہ امین قادری صاحب نے بیان کیا اسٹیج پر، اور پورے جوش سے، اور منوایا ہے سامنے والوں کو، اس بات کا قائل کر دیا ہے.
یہ دونوں چیزیں آپ نے غور سے دیکھ لی ہیں. مجھے تو ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کروں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ایسے عقائد سے بچائے. اب میں آپ کو علماء اکرام، علماء اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے وہ عبارت دکھا رہا ہوں جسے پڑھ کر آپ جان سکتے ہیں کہ امین قادری کی کہی ہوئی اس بات کا سنیت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس طرح کی بات کرنے والے کا حکم کیا بیان فرمایا ہے ہمارے علماء اکرام نے، آپ وہ دیکھیں. دیکھیے، سب سے پہلے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 مصنف ابن عبد الرزاق کے حوالے سے صاف طور پہ یہ حدیث اہل سنت و جماعت بڑی دلیل ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے. اور آگے آپ پوری حدیث پڑھ لیں. اس کے بعد فتاوی شارح بخاری کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور ہونے کا جو دعویٰ کرے، اس نورانیت میں شامل مانے، اس کے لیے کیا لفظ کہا گیا ہے آپ خود پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 میں تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، جو بار بار یہ شخص کہتا رہتا ہے، اس حدیث کو کہا گیا ہے یہ موضوع گڑھی ہوئی حدیث ہے. اس طرح سے شیعوں اور رافضیوں نے اپنا عقیدہ پھیلانے کے لیے زبردستی اپنی طرف سے، اپنے دل سے جو دل میں آیا وہ حدیثیں گڑھ لی ہیں. 3 لاکھ سے زائد حدیثیں انہوں نے گڑھی ہیں. یہ بھی فتاوی رضویہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. نیز اب تفسیر روح البیان کے حوالے سے یہ دیکھ لیں کہ انفسنا کا معنی قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے، آیت مباہلہ یہ سناتا ہے اور اس میں انفسنا کا جو لفظ ہے اسے سمجھاتا ہے نفس رسول کہہ کر کے. تو بالکل قرآن کے معنوں میں تحریف کرتا ہے اور نفس رسول کہہ کر کے وہ دونوں کی ذات کو ایک ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفسنا کا معنی تفسیر روح البیان میں بتایا گیا ہے کہ عزیز ہونے کے طور پر اپنے عزیزوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مباہلے میں اپنے ساتھ لے گئے تھے. اور اس کے بعد آخر میں اب یہ کتاب کا حوالہ دیکھ لیں. فتاوی رضویہ جلد 30 میں صفحہ نمبر 131 سے لے کر کے صفحہ 266 تک اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ یہاں پر اس جلد میں موجود ہے، تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے اولین اور آخرین کے سردار ہیں. کوئی بھی کسی بھی معاملے میں ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اس بارے میں آپ نے قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل پیش کیے ہیں اور یہ اس کا پہلا صفحہ ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، آپ خود پڑھ لیں. دوستو، اب تک آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آدمی کی یہ باتیں کس سے تعلق رکھتی ہیں، اہل سنت و جماعت سے یا پھر رافضیت سے. ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اگر آپ کو بات سمجھ نہ آئے یا یہ شک ہو کہ غلام مصطفیٰ نے کچھ بھی کہہ دیا ہوگا، کچھ بھی دکھا دیا ہوگا، تو میں نے اسکرین پر لنک دیے ہیں جس کے ذریعے آپ اس آدمی کے مکمل بیانات سن سکتے ہیں. ان بیانات کی یہ لنک ہے جس میں اس کی یہ جملے بھی موجود ہیں. مکمل سننے کے لیے آپ کو بہت سارا وقت لگے گا، لیکن آپ کو یقین ہو جائے گا کہ سنیوں کا وقت اور ایمان بچانے کے لیے ہی میں نے اتنی محنت کی ہے. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں صرف ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس شخص کی ایسی درجنوں باتیں ہیں جو فرقہ رافضیہ کی بنیاد ہے. سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں. میرے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ علماء حق کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں اس معاملے پر، اس کے متعلق، اس آدمی کے متعلق پوچھیں اور میرے متعلق بھی پوچھیں. ان حوالوں کے بارے میں بھی پوچھیں کہ کہاں تک حق بیانی کی گئی ہے، اس میں کتنی باتیں سچی ہیں، اور یہ سارے معاملات کو رکھ کر کے پوچھیں کہ امین قادری کیا سنت کی تعلیم دے رہا ہے. اور بقیامت لوگ جاہلوں سے مسائل پوچھ کر خود بھی ہلاک ہوں گے اور اس جاہل کو بھی ہلاک کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، قسمت سے علماء اکرام اب بھی دنیا میں موجود ہیں. تو جاہلوں سے پوچھنے کے بجائے علماء اکرام سے رجوع کریں. اور اگر آپ کے اندر حق سننے کی طاقت ہو تو حق کی آواز سنائی دے گی.
वरना मीठी धुन सुन करके मस्त और बेफिक्र रहना चाहे तो हक की आवाज दब जाएगी और आप भी हक से दूर 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 होते चले जाएंगे, क्योंकि अल हक को मुर्रुल, हक कड़वा होता है। फिर एक दिन आएगा कि उलमाए हक दुनिया से उठा लिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। यकीनन आपके जहन में भी कई सवाल हैं और मेरे जहन में भी कई जवाबात हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में एक सवाल और एक जवाब के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ फरमाइए। अहले सुन्नत के दोस्त ताईद के साथ और दुश्मन गाली के साथ दिल खोल कर कमेंट भी कर सकते हैं, और कुछ सवाल पूछना चाहे तो सवाल भी नीचे लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज। ये लश्करे सुभान अल्लाह।